بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کا کرم ہے کہ جس نے ہم گناہ گاروں پر کرم فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، روزے فرض کر کے ہمارے لیے تقوی کا سامان فراہم کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اہتمام اور دنوں میں کرے، اور اگر کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا، مثلا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر کوئی بندہ اجر کے لیے زیادہ کوشش کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا اور زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم روزے کا اہتمام کرتے ہو یعنی روزہ رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو تو ہمیں آیت مبارکہ کے شروع میں جو کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی اس آیت مبارکہ کے آغاز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طرح ہم پر روزے فرض کیے گئے، روزے پہلی امتیں جو آئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی، جتنے بھی انبیاء آئے، سب پر روزے فرض کیے گئے، لیکن جس طرح ہم پر روزے فرض کیے گئے ان کی صورتیں مختلف تھیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ان کی امت پر بیعت کے دنوں میں 13، 14، 15 کے روزے اس طرح فرض کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے دور میں جو محرم اور حرام کی 10ویں کا روزہ فرض کیا گیا، اور ہفتے کے دن اور کچھ دنوں اور میں جو ہے روزے فرض کیے گئے۔ تو جو نصارہ پر جو ہے نا وہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اب اسی آیت مبارکہ کے آخر میں ہمیں تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پرہیزگاری و تقوی جو ہے نا کہ بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اپنی خواہشات پر قابو پائے رکھتا ہے، یعنی رزق حلال بھی موجود ہوتا ہے، کھانا بھی موجود ہوتا ہے، پاس پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن بندہ ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ بندہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اور بندہ ان سے بھی بچا رہتا ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ تو یہ ہے تقوی، یہ روزے تقوی کا حصول ہے۔ تو اب روزہ فرض کس پر ہے؟ توحید و رسالت کے ماننے کے بعد، یعنی جو دین کے حکام ہیں ان پر عمل کے بعد ہر مسلمان مرد عاقل و بالغ پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو روزہ فرض، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام میں کچھ ایسے روح پرور واقع ہیں کہ جن کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے جو ہے نا کچھ ایسے احکام بنا دیے جاتے ہیں تاکہ دین اسلام کے آخر تک جو ہے نا لوگ ان کو یاد کرتے رہیں۔ جیسے صفا و مروہ کے چکر حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے جو ہے نا کہ پانی کے لیے چکر لگائے، آپ نے دوڑ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو مالک کائنات نے یہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جو حضرات جائیں گے، جو احباب وہاں جائیں گے، ان کے لیے یہ واجب کر دیا کہ آپ وہاں
صفا و مروہ کے چکر لگائیں، صحیح کریں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے کچھ دن جو ہے نا وہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے، اور دن کو آپ بھوک میں رہتے، یعنی بھوک برداشت کرتے، بھوک میں وہ دن گزارتے، اور رات جو تھی وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے، رب کے سامنے جو ہے نا گڑ گڑاتے، امت کے لیے دعائیں کرتے، رب کے سامنے التجا کرتے، رب کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، ذکر کرتے، فکر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو دیکھ کر ہم سب پر جو ہے نا اس لیے روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ماہ رمضان کے تقدس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔